بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ جس چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ اور آج میں آپ کے لیے ایک واقعہ لایا ہوا ہوں جو میرے بابا نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، آپ انہی کی زبانی میں سنیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا جو اگر دیکھا جائے تو ہم جیسے عام انسانوں جو بہت زیادہ علم والے نہیں ہوتے ان کے لیے اللہ کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کو پڑھ کے مجھے لگا کہ ہم اپنے روزمرہ کے واقعات سے بھی اللہ کے وجود کو دوسروں میں ثابت کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان صاحب نے بتایا کہ میں ایک دفعہ نائی کے پاس گیا، ایک ہیئر ڈریسر کے پاس گیا، تو جیسے عام طور پہ آپ کو علم میں جو لوگ بال کاٹنے والے ہوتے ہیں، جن کو آپ چاہے نائی کہیں، حجام کہیں یا ہیئر ڈریسر کہیں، وہ آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو دلچسپی بھی رہتی ہے آپ کی، پھر بور نہیں ہو رہے ہوتے آپ، اور پھر اس کا بھی بال کاٹتے ہوئے وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ تو بات کرتے کرتے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، مطلب کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے وجود کی دلیل دیں، میں دیکھتا ہوں۔ جیسا آپ لوگ کہتے ہیں اللہ بہت رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، تو عام طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، بڑا جو بہت امیر و کبیر آدمی ہے وہ غریبوں کے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ ان معاملات میں بولتا نہیں۔ اللہ جو ہے وہ اگر ہے اللہ کا وجود تو اللہ کو اس معاملات میں بولنا چاہیے اور کسی کو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے۔ اور اگر وہ کریم ہے اور غفور الرحیم ہے تو ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اچھا، میں نے اپنے طور پر کوشش کی اس کو سمجھانے کی، لیکن میرے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ ظاہر میں ایک عام بندہ ہوں، کوئی مولوی تو ہوں نہیں، عالم تو ہوں نہیں۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بال کٹوا کے نکلا باہر اور تھوڑی دور میں گیا ہوں گا تو میں نے دیکھا ایک دور سے ایک شخص آ رہا ہے جس کے بال بہت بہت بڑے ہیں، داڑھی بھی بہت بڑی اور بے ترتیب ہے، ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں۔ میں جلدی سے دکان کے اندر آیا، اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا مجھے ایک دم خیال آیا کہ اس دنیا میں نائی، حجام، ہیئر ڈریسر نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہیئر ڈریسر ہو، نائی ہو یا حجام ہو۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا حضور ابھی تو آپ نے مجھ سے بال کٹوائیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی میری دکان ہے، میرے علاوہ 2-3 لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ایسی کئی دکانیں جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیئر ڈریسر ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا 1 منٹ میرے ساتھ چلو۔ وہ بال کٹواتے ہوئے پہلے اس نے اس شخص کو دیکھا اور ان کی رضامندی سر ہلانے کے اوپر وہ میرے ساتھ چلا۔ میں دکان کا دروازہ کھول کے باہر گیا تو اتفاق کی بات ہے وہ شخص دکان کے بالکل قریب آ گیا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کہ اس کے بال کتنے بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی بے ترتیب ہے، اس کا مطلب کوئی حجام ہے ہی نہیں، اس دنیا میں وجود ہی نہیں حجام کا، ورنہ اس کے بال نہیں بڑے ہوئے ہوتے۔ وہ حیران رہ گیا، وہ کہنے لگا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ موجود ہیں، ابھی تو آپ نے مجھ سے بال کٹوائیں۔ تو میں نے کہا پھر اس کے بال کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے ہی نہیں بال کٹوانے کی نیت سے، کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا بورڈ بھی لگایا ہوا ہے اور اس دنیا میں جگہ جگہ ہر خطے کے اندر ہیئر ڈریسرز موجود ہیں، ہماری شہر میں لاکھوں ہیئر ڈریسرز موجود ہوں گے، جب دنیا کے ایک خطے میں لوگ موجود ہیں اور پھر بال ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے بال بڑے ہوئے ہوں، تو ان میں اب ہمارا قصور تو نہیں ہے، بال کاٹنے والوں کا قصور تو ان کا ہے جن کو ہماری معرفت نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم بال کاٹتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں تو ہم کیا ان کے گھر پہ جا کے ان کے بال کاٹیں گے؟ زبردستی پکڑ کے تو ہم بال نہیں کاٹ سکتے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ بس یہی تو اللہ کی وجود کی دلیل ہے، آپ دنیا میں ساری جگہ موجود ہیں آپ لوگ، اللہ بھی دنیا کیا بلکہ کائنات کی ایک ایک چپے میں اللہ کا وجود موجود ہے، لیکن اب کوئی اس کی طرف آئے ہی نہیں۔ اگر کوئی اس کی معرفت ہی نہیں رکھے اور
اتنا سب کچھ دکھانے کے باوجود کوئی جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آتا, اللہ سے اپنے دکھ درد بیان نہیں کرتا, اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر, ہاتھ پھیلا کر دعا نہیں مانگتا, کوئی اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے طور پر جو اللہ اپنی حجت پوری کر سکتا تھا وہ ساری اللہ نے کی, لیکن ہم لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ کی طرف نہیں جاتے. جب ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے تو ہمارے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, اور ہم یہ ساری چیزیں جب برداشت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم خود اللہ کی طرف جائیں؟ اگر ہم اللہ کی طرف جائیں گے اللہ یقیناً ہماری مدد بھی کرے گا, اور اگر وہ مدد نہیں بھی کرے, مصلحتاً اگر مدد بھی نہیں کرے تو ہم اس کے اوپر راضی رہیں گے. یا اللہ تیری تمام نعمتوں کا شکریہ جو ہمارے علم میں ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں ہیں, ان سب کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.